اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اتنا مقام عطا فرمایا. یہ ایک میں آپ کو نشان بھی بتا رہا ہوں، اور اب کا میں عقیدہ بھی درست کر دیں. لوگوں نے جو بڑے گندے عقائد بیان کیے ہیں، یہاں تک تو قرآن خانی کو بھی منع کر دیا ہے. میں پروف سے بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ یہ وہابیوں دیوبندیوں نے نیا ایک شوشہ چھوڑا ہے. جو یہ شوشہ جہلمی نے چھوڑا تھا، جس کے میں نے 2-3 جمعہ جوابات دیے تھے، مگر اب پھر یہ سے شیطان ابھرا ہے، ان کے دماغ میں پھر یہ بات ڈال دی ہے. 10 صفحوں پر مستقل ایک کاپی مجھے ملی ہے جس میں عجیب عجیب سوال ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے منہ سے کافر بنتے ہیں تو مفتی. میرے خیال میں انہی شیطانی اور انہی دماغ کی سوچ پر ان کو یہ مفتی اور ڈگری حاصل ہوتی ہے. عالم کی ڈگری نہیں ہوتی ان کو، انہی سوچ اور شیطانی وچار پر. اب آپ بچپن سے آپ کے باپ دادا سارے قرآن خوانی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بھائی میرا گھر بن گیا، اللہ کا شکر کرنے کے لیے میں ڈھول باجا نہیں بجاؤں گا. اگر ڈھول باجے کی بات مولوی کرتا تو میں بھی سلام کرتا. اب یہ نیا شوشہ چھوڑ کر ذہن دیکھیں. سوال کیا ہے؟ حضور کے صحابہ نے قرآن خوانی نہیں کی ہے، حضور نے نہیں کی ہے، لہذا قرآن خوانی کرنا شریعت کے خلاف ہے. یہ اس کا سوال ہے. ذہن دیکھیں. جب قرآن کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن خوانی جب میں نے بنگلہ بنا دیا، مکہ لکھا ہے بنگلہ بنانے کے، گھر بنانے کی خوشی میں یہ وہ وغیرہ لٹر پٹر جو کچھ بکیا ہے اس نے، یعنی ہم اب قرآن بھی نہ پڑھیں. پھر میں نے گھر بنایا، حج کر کے آیا، بیٹی کی شادی کی، اس خوشی میں میں نے برادری بلائی. وہ برادری کے لوگ اس میں آ گئے جس نے کبھی قرآن سال میں نہیں دیکھا ہوگا. برادری کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں، ایک ہوتے جو قرآن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، سنا ہی نہیں. پھر جب برادری میں کوئی مسئلہ بنا تو آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ایک دوپہر پورا ہوتا ہے. مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، ایسے بدبخت لوگ جو کہ برادری میں آ کر ایک عمر میں 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں اگر اس کو قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور وہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہا ہے، سنو یہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والے کو یہ دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا اور تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. کتنے سالوں کے بعد پڑھا ہے قرآن شریف دیکھا ہے. پھر وہ اللہ کے تشکر میں، اللہ کو شکرانے میں کہ اللہ نے مجھے گھر دیا، بیٹی کا بوجھ اتار دیا، اللہ نے حج کا شرف عطا فرمایا، جو بھی ہے. اب اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اگر یہ کام کریں تو مولوی کہتا ہے صحابہ نے تو نہیں کیا تھا. میں پوچھتا ہوں صحابہ نے کبھی اسپیکر میں خطبہ دیا ہے؟ صحابہ نے کبھی RCC مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں؟ صحابہ کے دور میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی، مولا علی حیدر قرار، حسنین کریمہ کا زمانہ گزرتا ہے. ارے تم مسجدیں بناتے ہو، ہر مسجد میں ممبر محراب بناتے ہو، بتاؤ حضور نے محراب بنایا تھا؟ بعد میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں تم کیوں محراب بناتے ہو؟ کہاں لکھا ہے محراب؟ ابو بکر نے نہیں بنایا، عمر سائن نے نہیں بنایا، مولا علی نے نہیں بنایا، حسنین نے نہیں بنایا. تم ان سے زیادہ معتبر ہو گئے. دین تو وہاں حسنین سے ملا.
جہاں سے شریعت ملی ہے، جہاں سے قرآن ملا ہے، انہی کو ایثار و ثواب کرنے کے لیے، نظر و نیاز کرنے کے لیے بھی حرام کرا دے. صحابہ سوال یہ صحابہ نے نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں تم سے، صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے وہ کام نہیں کیے جو تم کر رہے ہو. صحابہ نے وہ حرکتیں نہیں کی جو تم کر رہے ہو. صحابہ کی بات کرتے ہو تو صحابہ گدھوں اور گھوڑوں اور اونٹوں پہ سواری کرتے تھے. آج بھی موجود ہے. تو اسے ایسی بھی کیوں بیٹھتا ہے، کار میں کیوں چڑھتا ہے؟ حرام ہے. آپ سنیں، کان کھول کر جواب دے سکتے ہیں. جواب نہیں آئے گا. اگر صحابہ کی بات کرتے ہو تو صحابہ تو اونٹ کی سواری کرتے تھے، گھوڑے کی سواری کرتے تھے. یہاں تک جنگ و جہاد بھی گھوڑوں کو ہوئی. اب تو بم پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، سب کو کافر قرار دے دو. یہ کیوں ہے؟ صحابہ نے نہیں کیا تھا. تم نے اپنے قبروں میں ایسیاں بنا دی ہیں، ایسی کمرے بنا دیے ہیں. ارے مجھے یہ بتاؤ، کون سے صاحب کی ناو پڑھی ہے؟ ناو کتاب میں قانون کی کتاب ہے جو پڑھنا واجب ہے. یہ قانون پڑھنا واجب ہے، علماء نے لکھا ہے. اس کو بھی یہ منع کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہ وہ کلام الہی کو سمجھ سکتا ہے، نہ رسول کتاب رسول کو سمجھ سکتا ہے. یہ ناو ایسی چیز ہے حضور کے فرمان کو سمجھ سکتا ہے. تو کیا علی نے نحو پڑھی تھی؟ علی نے صرف پڑھا تھا؟ علی نے بخاری پڑھی تھی؟ علی نے ختم بخاری پڑھا ہے؟ کیا ہے تم جو مدارس میں ختم بخاری کرتے ہو؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کس صحابی کی سنت مبارکہ ہے؟ ارے جشن قرآن مناتے ہو، کس حدیث میں لکھا ہے؟ مقصد پہ دیکھا کہ صرف صحابہ کا نام لے کر اپنا دین خراب کرتے ہو اور اپنے دین کے ساتھ مسلمانوں کو دین سے خارج کرتے ہیں. مسلمانوں اس بات کو سمجھو، یہ بڑا فتنہ ہے. قرآن تو پڑھیں گے، قرآن تو پڑھیں گے، مگر لا یجاوز حناجرہم. قرآن حدیث ہے، قرآن صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اگر یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. لا یجاوز یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے اترے گا ہی نہیں. تو اس کے دلوں میں کیا قدرت اور بات ہوگی؟ قرآن کو کیا سمجھے؟ بہرحال بات دور نکل گئی ہے. ایسے شوشے خیال رکھو، نئے نئے شوشے آ گئے ہیں. جواب جن کو مل جائے گا شکن دندان تھے، ان کے پاس واپس جواب نہیں ہوگا. الحمدللہ پہلے میں نے ان کو جوابات دیے ہیں. مگر مسلمانوں، اگر آپ کے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو بندہ حاضر ہے، بلکہ مولوی کو گھسیٹ کر میرے پاس لے آ تو میں سمجھا بھی دوں گا، میں چائے بھی پلا دوں گا. مجھے مطمئن کرے گی کہ سچ میں لکھا ہوا ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم سنی ہیں، درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. ہم گولے ماریں گے، آؤ ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے، مسئلہ بھی سمجھا دیں گے. مگر الجھنا نہیں. الجھنے میں آپ بھی اسلام سے خارج ہونا، کیوں؟ وہ تو خارجی ہے، وہ تو خارجی ہے. پھر آپ الجھو گے تو پھر الجھنے میں آپ کا اسلام کی خاطر ہو جائے گا. آپ الجھے نہیں. علماء سے پوچھو اور علماء حق. اب آپ اندازہ کریں، یہ جو لٹریچر چھاپا ہے انہوں نے کمپنی سے، باقاعدہ پریس سے چھاپا، یہ نہ کہ ہاتھ سے لکھا ہے. یہ پیسہ ہمارا ہے، ہم نے قربانیوں کے کھالے اس کو دیے ہیں، ہم نے ان کو فطرے دیے ہیں، ہم ان کو زکاتیں دی ہیں، ہم نے ان کو ساری طرح سے تحفے تحائف دیے ہیں، نذرانے دیے ہیں. ہمارے پیسوں سے ہمیں مشرک کرتے ہیں اور اللہ رسول کے بے ادبی گستاخی کرتے ہیں ہمارے پیسے سے. اب آپ اندازہ کریں، جو آپ پیسہ اس کو دے رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کی گستاخی کی. یہ بھی آئی ہے صفحہ 6 پر ہے، آپ 9 صفحہ ہے، بس اس میں یہ بات نہیں ہے.
نبی اور رسول ولی تک بات آتا. تو دوستو ایسے لوگوں کو آپ نہ دیں پیسہ، اپنے اہل سنت جماعت کو جمع کرا دیں. بھلی کچھ 1 روپیہ ہو 100 روپیہ ہو، اپنا پیسہ غلط استعمال کرو گے یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کے پیسوں سے لٹریچر چھپ رہا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جا رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، حدیث کے خلاف جا رہا ہے، گستاخی رسول میں جا رہا ہے. وہ تو ہے آپ کا پیسہ، آپ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاؤ گے، مجرم ہو جاؤ گے. حلال جگہ پیسہ ادا کرو. مولویوں کے مدرسے اور شکل کو دیکھو نہیں، بڑا مدرسہ بنایا ہے، بڑا اسٹینڈرڈ ہے، بہت کچھ ہے، مگر اسٹینڈرڈ ادھر ہونا چاہیے. دل میں نبی کے بغض سے بیماری ہے تو کیا کرے گا تمہارا اسٹینڈرڈ؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ارے ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور مزید جب مبو کی شان سنتے ہیں اور ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں خدا سے ملا دیا، نبی خدا بن سکتا ہے کیا؟ جالم سوچ دیکھو. نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، ولی ولی ہے، عالم عالم ہے، حافظ حافظ ہے، قاری قاری ہے. اللہ تعالیٰ درجات رکھے ہیں. کوئی ولی نہیں بن سکتا ایسا. جو غلام نبی بنتا ہے وہ بے شک ولی بھی ہے، کامل بھی ہے. سبحان اللہ. ہاتھی والے دانت نہ ہو نا، ایک طرف سے ہاتھی والے دانت دکھائیں کہ بولے ولی اللہ ہے. ولایت کا مقام ہوتا ہے. آج کل ولایتوں کو لوگ تو ڈرامہ سمجھ کے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. بہرحال یہ سوال کیا ہے؟ عوامی کسٹم کی قربانی کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جائز ہے، یہ تو سوال تھوڑی ہے. یہ تو کٹے کی قربانی جائز ہے. اہل حدیث نے بھی ایک شوشہ چھوڑا ہے. دوسروں نے تو گدی ہی جب جائز کرتی ہے. اب سنتے جاؤ قرآن. اگر باتیں کروں گا تو میری باتیں بڑھ جائیں گی. آج یہ شروع کرو، مسجد سے بات سننا شروع کرو. ہاں اب شروع کرو. 20 سال مسجد عیدگاہ کے 1.5 لاکھ روپے مہینہ کمایا ہے. عیدگاہ کا کون سا کام کیا ہے؟ وہی ہم بٹی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. 1 لاکھ مہینہ کماتے ہیں. 20 سال ہم نے کبھی نہیں پوچھا. ظلم ہے. یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ علم ہے، یہ مولوی ہے، یہ مفتی ہے، یہ پیر ہے. بہرحال میرے دوستو یہ شیطانی نگری ہے. اب کٹے کی بیمہ یہ نہیں کرو. اچھا پھر یہ گدے کی قربانی کرو، جائز ہے، حلال ہے. یہ اب نیا شوچ آیا، آپ کو پتا ہوگا. کیا ان مولویوں کے دماغ میں ہے؟ اب کل کتا اور خنزیر بھی حلال ہو جائے گا. جب گدھا حلال ہو گیا تو بس مولوی نے حلال کر دیا، تو باقی کیا رہا گیا. بہرحال میرے بات دوست رہنے کے بعد بدل ٹائم کتنا ہو گیا؟ 7:10. اچھا. ایسا جب مولوی سستے پر ہمارے دوست سستے دوست. یہاں کچی زمین پر بیٹھنے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. یہاں آئے کہ صفے بناؤ سیدھی عیدگاہ میں. یہ آپ کو پوچھا جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا، پتہ چلے گا. کپڑے خراب ہوتے ہیں. ادھر آؤ، اپنی امداد کرو. آؤ نا، تمہارے پاس غریب تھوڑی ہے. ایک ہی بندہ اٹھے گا پورے عیدگاہ میں اینٹوں کا بلاک لگا دے گا. کرو ہمت. 20 سال میں 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کمایا ہے اس عیدگاہ سے. اس نے کچھ نہیں کیا تو آپ تو کرو نا. اب جو ہم ادا کر کے 20,000 یا 25 ہوگا، 12-14,000 15 ہم سے کیکو والا لے گا. اب یہ بھی لے گا ہم سے. بتاؤ باقی 5-10 ہزار 11,000 کی کیا عیدگاہ بنے گا کیا؟ سوچو. پھر کل گلا نہیں کرنا کہ 4-5 سال سے چندہ ہو رہا ہے، عیدگاہ کا کام نہیں ہو رہا. کہاں سے کام عیدگاہ کا؟ یا آپ ان سے سوال کرو کہ 20 سال 1.5 لاکھ مہینہ کماتے رہے تو تم عیدگاہ کا کام نہیں کیا. بس اپنا قبضہ جمانے کے لیے عیدگاہ کا کام کرو نا. ہم عید پڑھتے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اب
ابھی ہم نے اس کی رعایت ختم کر دی، گاڑیاں نکال دی، اب پتا چلا ہے کہ جو لیڈر مہینہ کماتا تھا اپنی زبان سے کہا ہے۔ بہرحال میرے دوستو افسوس ہوتا ہے، ادھر سے کہتے ہیں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اتنے سالوں سے عیدگاہ کے چندے اور مسجد کے چندے سے تم کھاتا رہا، کبھی عیدگاہ میں بلاک نہیں لگایا۔ کرو ہمت، سارے مسلمان بیٹھے ہو نا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک 100 کا جمع کرا 50 یا 20 کا کھیل مت کہہ دو۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، 500 لٹاؤ، 1000 لٹاؤ، دیکھو اسی مہینے اسی سال میں یہ بھی لوگ لگ جاتا ہے۔ دل کھولو، 10 روپیہ دیتے ہو تو بھی سوچ کے دیتے یار 10 روپیہ 20 روپیہ 10 روپیہ دینا ہے، 10 روپے تو بچہ بھی کچھ نہیں ہوتا تمہارا۔ اسکول لے جانے والا کم از کم 50 روپے لے جانے، نہیں تو 100 تو پکا۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پتہ ہے۔ اگر آپ لوگ ہمت کریں نا تو یہ عیدگاہ کچھ نہیں ہے، عیدگاہ بھی آگے چھپر بن جائے گا، یہ عیدگاہ کا ممبر بھی بن جائے گا جہاں لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو اس عیدگاہ کو بناؤ، ہمت کرو۔ اور چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، ایم پی ایم این سے گزارش کرتے ہیں، کریں نا کام۔ باقی دنیا کی خوشامد ان پیسے خرچ کرتے ہیں، ادھر کرو نا، ادھر یہ ثواب کا کام ہے۔ ذرا مجبور ہیں نا کہ اپنا چادر اور اپنا جائے نماز لے آئیں گے نا، کیا کریں گے؟ یہی ہوگا۔ آپ لوگ ہمت کرو، آپ ان چیئرمین اور ممبروں کو چھوڑو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو دوستو میں نے آیت کریمہ پڑھی، بات ہو نکل گئی، بڑے افسوس سے میں نے کہنا لگتا ہے کہ مولویوں نے نئے نئے شعر چھوڑے، آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں، یاد رکھو اب لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت اور یہ اجتماعی قربان کو بیٹھ کر جو ہم لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھتے کہتے یہ بھی منع ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عیدگاہ کا چندہ، عیدگاہ کا چندہ ہو رہا ہے نا، 20 میں سے ایک آدمی پتہ نہیں کتنا دیتا ہے، نظر نہیں آتا آپ کو؟ منہ گھما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 30 آدمیوں کے بعد ایک دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کو اجر دے گا۔ اگر یہی جذبہ رہا تو مجھے بتاؤ عیدگاہ کیسے بنے گا؟ عیدگاہ کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا، عیدگاہ کبھی نہیں بنے گا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہرحال بن جائے گا، یا خواب چھوڑ دو، بن جائے گا۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حکم ہوا کہ پہلے نماز پھر قربانی۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، وہ گوشت کھاؤ۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے ذکری، جن کے دین میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، بس ایک کمرہ ہے چوگان ہے جس میں بیٹھ کے رات کو وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ نماز ان کے دین میں نہیں ہے، یہاں تک جنازہ میں جاؤ، جنازہ نماز بھی ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ دوستو تو رب فرماتا ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے یاد تازہ ہے۔ حضور سے پوچھا حضور قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خلیل کا مطلب بتا رہا، خلیل کیا ہے؟ اللہ کے علماء محدثین نے فرمایا کہ سماہ ربہ خلیلا لأنہ نیر نفسہ الی النیران، اللہ نے خلیل کو خلیل نام رکھا اس لیے اتنا کہ اللہ کو محبوب ہو گئے کہ اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
سب کو پتا ہے، تفصیل میں جانے کی نہیں ہے، وہ تفصیل ہو گئی ہے۔ وَمَا لَهُ إِلَى الطَّيْفَانِ، خلیل کی معنی بتاؤ۔ خلیل کی معنی صرف دوست نہیں ہے، دوست بھی وفادار ہو کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کرو، اور وَضَيْفَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، اور مَالَهُ إِلَى الطَّيْفَانِ، اور اپنا مال اللہ کے مہمانوں اور مسکین یتیم پہ خرچ کرتا ہو۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے۔ وَوَلَدُهُ إِلَى الرَّحْمَانِ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کرنے والا خلیل۔ قلبہ الی الرحمن، اور جن کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام جب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ کی دل سے اللہ کی آواز نکلتی تھی جو 3 میل کے فاصلے پر سنائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج تو لوگوں کا دل مردہ ہے، کچھ جالی پیر اپنا لوٹنا، یہاں دل ادھر ہوتا ہے، ادھر نہیں۔ کہاں دل ہے؟ ہاتھ رکھو، دل کہاں ہے؟ ادھر، یہ ببلیہ نہیں ہے، اس کے نیچے بالکل صاف، یہ دل ہے۔ توجہ کرو کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ تجربہ کرو، ادھر توجہ کر کے تم ذکر کرتے رہو۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دن نہیں لگے گا آپ کا دل زندہ ہو جائے گا، قدم اٹھاؤ گے کہے گا اللہ۔ ہم بہت غافل ہیں، مر گئے ہیں، مگر جب یہ دل زندہ ہوا تو ہرگز نہیں مرے گا۔ بندہ مر جائے گا مگر دل نہیں مرے گا۔ یہ بزرگوں نے میرے مرشد نے فرمایا، غوث اعظم نے، دستگیر نے، امام ربانی نے فرمایا، پیر غوث نے فرمایا، مگر دل ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ ادھر دل کا لوتھڑا اگر ہل رہا ہو تو یہ نہیں سمجھنا یہ دل ہے، یہ ولی اللہ ہے، اور ادھر دل نہیں ہے، دل ادھر ہے۔ نہیں دوبارہ تھا تو میڈیکل کرا، میڈیکل کرا۔ اگر تمہارا جسم سے وصل اگر یوں دب رہا ہو، چل رہا ہو تو یوں سمجھو کہ اس کو دل زندہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جھوٹے کراڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، یار یہ دل ٹپک رہا ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے، زندہ ہے، ایسا ولی اللہ ہے۔ ارے یہ ولی اللہ نہیں، یہ فراڈ، یہ چور ہے۔ دل ادھر ہے، اگر یہ چلنا لگ جائے اور اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو پھر سمجھو کہ ولی اللہ ہے، ان کا دل زندہ ہے۔ یہ مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ رب نے فرمایا میرا خلیل وہ ہے جب وہ عبادت کرتا تھا تو قلبہ الی الرحمن، اور ان کا دل اللہ رحمان کی طرف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار تو فرشتے حضرت خلیل کے پاس آئے، انسانی صورت بھی، فرشتہ انسان کا نہیں ہے، بولتے بھی چلو، سر اٹھا کے دیکھو، ہلاؤ نہیں بکری کی طرح، بولو بھی، تاکہ آپ کے زبان میں اور دل پہ اثر ہو جائے، ہاں واقعی یہ خلیل صاحب نے کہا ہے۔ تو فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے، لیکن نبی بشر، یہ فرشتہ بشر ہے یا نور ہے، جھگڑا صرف نبی پر ہے۔ اور تم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، نبی میں نقش بھی نکالتے ہو، اور یہودی سے پوچھو، عیسائی سے پوچھو، وہ کبھی یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام پر کبھی نقش نکالی ہے؟ یہ بات دعویٰ سے کر رہا ہوں۔ یہودی نے کبھی کہا کہ داؤد علیہ السلام ایسا کام کرتے تھے؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ تم پر ٹھیکہ آ گیا ہے کہ تم نبی کے پر ٹھیکہ
ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے، مر گیا یا زندہ ہے، سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، تم نے ٹھیکہ رکھا ہوا ہے، نبیوں رسولوں کے تم نے ٹھیکہ رکھا ہے۔ افسوس لگتا ہے شیعوں نے صحابہ کی گستاخی کا ٹھیکہ رکھا ہے، تم لوگوں نے نبی اور رسولوں کا ٹھیکہ رکھا ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ صحابہ کی بے ادبی کرتے گالیاں دیتے، تم نبی کو بے ادبی کرتے، ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، دو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقیر بن کر آئے، اللہ کے نام پر جو چیز مانگنے لگے، بات ختم کر رہا ہوں، پتہ لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں، آنے والے آ جائیں، یہ سال بھر نماز ہوتا ہے، قسمت کی بات ہے نا، سال بھر ہے، ایک بار ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں کو زبردستی نیند سے اٹھانا پڑتا ہے۔ حالانکہ ٹائم 7:15 ہے، 7:45 ہو گیا، نہیں 7:20 ہو گئے۔ چلو شکر ہے۔ انسانی شکل میں آئے اور دعا کی عیسائیوں میں کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ ابراہیم مالدار تھے، بڑا مال تھا۔ انہوں نے جب سوال کیا تو کہنے لگے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت۔ جب یہ تسبیح پڑھنے لگے، عیسیٰ حضرت ابراہیم السلام وجد میں آ گئے، رونے لگے، اور جب وہ خاموش ہو گئے پھر کہنے لگے بڑے مجھے رب کا نغمہ سنا دو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر تو سے کہا مجھے میرے رب کا پھر نغمہ سنا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ جو انسانی شکل میں آئے تھے، انسان تھے تو فرشتے کہنے لگے حضور پہلے تو ہم نے آپ کے عشق و وجد کو دیکھا سنا دیا، مگر اب ہم مفت میں نہیں سنائیں گے، آپ ہمیں کچھ دے دو نذرانہ تو ہم سنائیں گے۔ ابراہیم نے فرمایا دیکھو یہ بکری کا ریوڑ کھڑا ہے، آدھا ریوڑ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب وہ کلمہ سنانے لگے ابراہیم علیہ السلام زاروں کا تارو یہ تسبیح سنا کے آدھا مال لے کے خاموش ہو۔ ابراہیم نے پھر کہا مجھے سنا دو، کہنے لگے آدھا مال باقی دے دو تو ہم یہ کلمہ تجھے سنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آدھا مال منفقوں کو خیرات میں دیتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں، پھر وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم وجد میں آتے ہیں، مستی میں آ جاتے ہیں، ان کا دل اللہ کے حضور میں تھا، وجد میں تھا، لہذا جب پڑھنا بند ہو گیا پھر کہنے لگے کہ ایک بار سنا دو۔ سبحان اللہ، ابراہیم اب تو تیرے پاس مال تو نہیں، سنائیں گے مگر کچھ دے دو۔ ابراہیم نے کہا علیہ السلام نے مال میں نے تجھے دیا ہے، بکریوں کا ریوڑ دے دیا ہے، اس کے لیے تمہیں نوکر کی ضرورت پڑے گی، خدمتگار کی ضرورت پڑے گی، بکریوں کی سنبھال کے لیے خدمت کے لیے مجھے لے چلو، مجھے دیدار کرا دو۔ سبحان اللہ، مجھے میرے رب کا نغمہ سنا دو۔ سن رہے ہو نا؟ ابراہیم کی قربانی۔ اب فرشتوں نے دیکھا وہ مال لینے تو نہیں آئے تھے، وہ تو امتحان لینے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تو میں نے دے دیا ہے، اب مجھے لے چلو اس مال کی خدمت کے لیے۔ فرشتے کہنے لگا جناب ہم نے آپ کو آزما لیا ہے، ہم آپ کو امتحان میں کامیاب پا چکے ہیں، یہ مال پھر ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ ریوڑ بھی آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے، وہ فرشتے بھی بڑے خوش ہو گئے، اور پھر اللہ کے حضور میں واپس دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابراہیم خلیل کیوں کہا؟ تو میرے دوستو ہمیں تو عیدگاہ تو چھوڑیں، مسجد میں ہمیں 10 روپیہ دینا مشکل لگتا ہے، عیدگاہ تو باہر کی بات، یہ تو قربانی ہے، ہمیں مسجد میں بڑا مشکل لگتا ہے دینا۔ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ تو نہیں، 100 کا
ڈال دیا 20 روپے نکال دیا. دوستو اگر آپ ہمت کریں نا تو خدا کی قسم آج ہمت کریں تو یہ اس سال کے اندر یہ بن جائے گا سارا عیدگاہ. یہ میں دعویٰ سے کر رہا ہوں. اگر بات ہے دل خوش آمدیں کرتے رہو ہزاروں لوٹاتے رہو بیکار ہے. مگر یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. بہرحال میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ابراہیم السلام کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کما حق و ادائی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر اس خالی ککل کھتو کھلو کو آپ جائے جگہ لگاؤ, ایسے ظالموں کو نہ دو جو تمہارے پیسے سے تمہیں مشرک بنائے. سمجھ آئی میری بات؟ ایسے ظالموں کو نہیں دو. پھر وہ ایسے لٹریچر بنا جو نبیوں کے خلاف ہو تمہارے پیسے سے. پھر ایسا لٹریچر بنائے کہ رسول کے خلاف, نبی کے خلاف, ولیوں کے خلاف, قرآن کے خلاف. اب یہ نیا نیا آپ کو شوشا میں نے بتایا نا, نیا اس کا جواب ان کے بعد دے دوں گا. بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہوشیار کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ مسلمان ہیں, وہ بڑے عالم اور بڑے مفتی پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. آج انہوں نے شوشا چھوڑا ہے کہ قرآن خوانی کرنا بھی منع ہے, کیونکہ صحابہ نے نہیں کی تھی. صحابہ نے نہیں کی. بس یہی اور نکتہ کچھ دلیل نہیں ہے, قرآن حدیث ہے. صحابہ نے نہیں کیا تھا, بس صحابہ نے میلاد کیا تھا, صحابہ نے تیجا چالیس کیا تھا, جن کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. بات دعویٰ سے کر رہا ہوں, یہ نہ خبر کر رہا ہوں. تیجا بھی قرآن میں ہے, 40واں بھی قرآن میں ہے, سال بھی قرآن میں. یہ تو ہمارے نام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن میں ہے. قرآن جو پڑھیں گے بیٹھ کے تو کیا کریں گے, حضور کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے کہ مولا قبول فرما, اور اس قرآن کی برکت اس میرے بنگلے کو آباد شاد فرما. کون سا گناہ کر دیا, یہ بھی ناجائز ہے. صحابہ نے نہیں کیا. یہ صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ نے کٹے کی قربانی کی ہے. ثابت کرو, ثابت کرو. جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں جاموس, کتا, کیش. ابو بکر صدیق نے کی ہے, عمر سعید نے کی ہے, مولا علی نے کی ہے. کیوں کرتے ہو؟ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ہم سمجھے سوچے, ہم سنی ہیں, مسلمان ہیں. کون کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھو, سمجھو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. یہ نہ کہ وہ سوچتے سوچتے اپنا ایمان بھی ہوا میں بیٹھ جاؤ. رب نے فرمایا نماز پڑھو, قربانی کرو. صفحے درست ہے, صفحے درست ہے.